الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور کسی کے قصور کو معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے صاحب دلسوز بھی ہے کہ اسلام میں جو قیدیوں کے حقوق اور فرائض ہیں، آج پاکستان میں اس پر کتنا عمل کیا جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ رمضان مبارک سے پہلے قیدیوں کی سزاؤں میں نرمی کرنا اور قیدیوں کو چھڑوانا بہت بڑا اجر عظیم ہے، ہاں بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ پاکستان دنیا میں 23ویں سب سے بڑی جیلوں کی آبادی رکھتا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کی جیلیں آج بھی قیدیوں کی فلاح و بہبود درکنار بنیادی انسانی سہولیات سے بھی محروم ہیں، جہاں گنجائش سے کہیں زیادہ لوگ موجود ہیں، جہاں بنیادی انسانی حقوق کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، جہاں قیدیوں کو جرائم کی دنیا سے نکال کر ایک بار پھر معاشرے کا فعال کردار بنانے کا تصور تو صاحب چھوڑیے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں مزید پختہ مجرم بنایا جا رہا ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ چند ایک جیلوں کے علاوہ۔ ایک رپورٹ کے مطابق ناظرین 2022 تک ملک کی 116 جیلوں اور قید خانوں میں گنجائش سے 100% زیادہ قیدی موجود ہیں۔ ان میں اکثر ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور جھوٹے سے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جن کے پاس جرمانہ بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، بیل کرانے کے چند ہزار روپے موجود نہیں ہیں، سزائیں پوری ہونے کے باوجود بھی بعض قیدی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور بعض قیدیوں کی اپیلیں تو صاحب برسہ برس تک جو ہیں وہ لگ ہی نہیں پاتی، یعنی 10 برس ہو جاتے ہیں، اپیلیں ہی نہیں لگ پاتی۔ 2020 میں ناظرین وفاقی محتسب کی طرف سے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے، اور ظاہر ہے یہ پوری ریکارڈڈ رپورٹ جو ہے وہ اس وقت آن لائن موجود ہے، پاکستان میں قیدیوں کی حالت زار کے بارے میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں باقاعدہ انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان میں جیلوں کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ملک کی 116 جیلوں میں لگ بھگ 64,000 قیدی رکھنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس وقت ان جیلوں میں تقریباً جو ریکارڈڈ آن لائن فگرز ہیں وہ 88,000 سے اوپر بتلاتی ہیں، لیکن وہ فگر تقریباً 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے اوپر جا چکی ہے۔ ان میں 67% ایسے ہیں ناظرین کہ جن کے مقدمات کی سماعت ابھی تک مکمل ہونا باقی ہے۔ اس شدید بھیڑ بھاڑ میں یعنی جیل کی جو سہولیات ہیں ناظرین، اس کا فقدان بے انتہا نظر آتا ہے، جس سے قیدی متعدد بیماریوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اور صحت کی بنیادی جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں ہو پاتا، اور علاج تک ان کی رسائی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ صحت کی ناقص دیکھ بھال، قیدیوں کے حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں بشمول تشدد، بدسلوکی کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی ایسی داستانیں، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ناظرین بنیادی طور پہ ہمارا نظام انصاف ہے، جس میں ہمیں ایک عجیب صورتحال نظر آتی ہے، یعنی جیل کے اہلکاروں اور محافظوں کی بدعنوانی اور بدسلوکی پر قانونی کارروائی سے استثناء کی بدولت جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی حوصلہ افزائی باقاعدہ ہوتی ہے۔ ان سنگین خلاف ورزیوں میں ناکافی اور غیر معیاری خوراک، صفائی کا ناقص انتظام، غیر صحت مند طرز زندگی اور ادویات اور علاج تک رسائی نہ ہونا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جیلوں میں اس وقت ناظرین 1200 سے زائد، اور یہ بھی ریکارڈڈ فگرز ہیں، ظاہر جو آن لائن فگرز ہیں، لیکن فگرز اس سے میرے حساب سے بہت زیادہ ہیں کہ 1200 سے زائد خواتین قیدی موجود ہیں، جن میں اکثریت کے ساتھ بچے موجود ہیں، یعنی جن کے اپنے سنگین صنفی مسائل ہیں، یعنی جن جیلوں میں خواتین کی بیرکس میں ان کے بنیادی مسائل کے حوالے سے سہولیات نہ ہوں۔ آپ ذرا سوچئے، میں ابھی پڑھ رہا تھا صاحب وہ کوٹ لکھپت جیل کے حوالے سے کہ ایک چارپائی کے اوپر 3 خواتین سوتی ہیں، تو ذرا سوچئے
کہ عالم کیا ہوگا انسانی حقوق کا. اور آپ سوچیے اس میں بھی جو نابالغ قیدی ہیں, یعنی جنہیں آپ جوینائل کہتے ہیں, تو جوینائل جیل میں تقریباً کوئی 1200 سے اوپر قیدی بچے موجود ہیں. پاکستان میں جیلوں کے حالات ناظرین یہ ذہن میں رکھیے کہ نو آبادیاتی دور سے ہی خراب ہیں. جیلوں کے زیادہ تر جو قوانین ہیں وہ اسی دور کے ہیں, اور اس میں کچھ امینڈمنٹ جو ہیں 1978 کے اندر ہوئی تھی. تاہم جیل کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں. جیلوں کی آبادی زیادہ تر ناظرین معاشرے کے غریب ترین طبقوں اور حلقوں سے تعلق رکھتی ہے, جو رشوت دینے, ضمانت حاصل کرنے یا ایسے وکیلوں کی خدمات حاصل کرنے سے قاصر ہیں. اور پھر ہوتا یہ ناظرین کہ ان کے پاس ظاہر مدد کے لیے کوئی نہیں آتا, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں اور برسا برس جو ہے وہ جیل کے اندر رہتے ہیں. ستم یہ ہے کہ پاکستان میں یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں نے اپنے رہنماؤں کے لیے تو جیل میں اے کلاس اور بی کلاس جو ہے پرزور انداز سے ڈیمانڈ کی, مگر عام قیدیوں کے لیے جیلوں میں اصلاحات پر کبھی بھی فوکس نہیں کیا. یہاں تک کہ قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی بھیانک مثالیں ناظرین ہمیں ملتی ہے, اور انفراسٹرکچر کسی قسم کا نہیں, بدعنوانی بے انتہا ہو چکی ہے. یعنی آپ سوچئے صاحب کہ ایک قیدی جب جیل میں چلا جاتا ہے اس کا پورا فیوچر برباد ہو جاتا ہے. لیکن دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ناظرین وہ انتہائی مختلف ہیں. اس فرسودہ نظام میں, جس فرسودہ نظام میں میں اور آپ سانس لیتے ہیں ناظرین, ذرا سوچئے کہ آج اگر کوئی شخص جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کا اگر مثال کے طور پر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بہت سے ایسے کیسز آئے کہ وہ بیچارے وہیں پہ سڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, کوئی ان کا پرسال حال نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی سیاسی رہنما یا کوئی لیڈر یا کوئی پاورفل آدمی, کوئی انفلوئنشل آدمی, اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کو باقاعدہ نجی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو بھیانک بات ہے, اسی سے مربوط وہ یہ کہ ایڈز کے مریضوں کی تعداد, ہیپیٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کی تعداد, دمہ کے مریضوں کی تعداد, دیگر مطلب امراض, موذی امراض جو ہیں ان کی تعداد جو بے انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہے. وجہ صرف یہ نیگلیجنس. اب میں اگر یہ مثال دوں صاحب آپ کو تو آپ کہیں گے صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ مغربی دنیا میں چلے جائیے, آپ ناروے کی مثال لے لیں, اسکاٹ کی مثال لے لیں, نیوزی لینڈ کی مثال لے لیں, آسٹریا کی مثال لے لیں, آپ اسپین کی مثال لے لیں, سوئٹزرلینڈ کی مثال لے لیں, جرمنی کی مثال لے لیں. ان کی جیلیں ایسی ہیں صاحب کہ ایک عام آدمی سوچے کہ میں کوئی کام کر کے جو ہے جیل کے اندر جا کے داخل ہو جاؤں, اتنی فیسلٹیز وہاں پر موجود ہیں. آغاز کرتے ہیں صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود, یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں, آپ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہیں, محترم جناب میاں فاروق نذیر صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب. تینوں آپ کو السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں میاں صاحب, آپ نے وقت دیا صبح اور یہ اتنا امپورٹنٹ موضوع کہ آپ نے, میرا تو یہ حسن ظن ہے کہ قیدیوں کی فلاح, ان کی بہبود کے حوالے سے آپ نے یہ سوچا اور سمجھا کہ بات جو ہے وہ یقیناً آگے پہنچنی چاہیے. پہلے مجھ صاحب آغاز کرتے ہیں. اسلام ظاہر قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے, بڑی بنیادی بات ہے سمجھانا. اور اب ظاہر قیدی چاہے عام ہو یا کوئی سنگین جرائم کا مرتکب ہو, اس کے حقوق پہ پہلے بات کیجیے صاحب کہ اس کے حقوق جو ہیں وہ ریاست پر کیا ہیں اور ایک عام آدمی پر کیا ہیں. آغاز کیجیے. بہت شکریہ جنید بھائی, اہم موضوع ہے اور ہمیں اس حوالے سے یقیناً سوچ بچار کرنا ہوگی. میں چند باتیں اور اپنی معروضات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے, جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قیدیوں کا ذکر ملتا ہے وہاں پر, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آخری دین, آخری کتاب اور اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے اندر کسی انسانی طبقہ کو یا اس کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہو. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے قیدیوں کا ذکر بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے. ایک تو غزوہ بدر کے حوالے سے جو جنگی قیدی ہوئے, ان جنگی قیدیوں کے تناظر میں ہمیں قرآن مجید کے اندر تذکرہ ملتا ہے. دوسرا, جنگی قیدیوں کے علاوہ جو عام کرمنلز ہوتے ہیں, مجرم ہوتے ہیں یا مجرم سے پہلے ملزم ہوتے ہیں, ان کی اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے بھی قرآن مجید نے تذکرہ کیا اور لفظ استعمال ہوا اسیر. بلکہ سورہ دہر کی وہ آیت مبارکہ جس میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا, ان کے پس منظر میں اور شان نزول ان کا ہے, تو وہ جو واقعہ ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ وہ اللہ والے اور اللہ کے قرب کے مقام پر فائز رہنے والے ہستیاں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں, مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. ٹھیک ہے.
اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے اسیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کتنا اہمیت دی ہے، انہیں کھانا کھلانا اور اللہ کی محبت میں ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا اور اپنے حصے کا کردار ادا کرنا، اس کو قرآن کس تناظر میں دیکھ رہا ہے یہ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح امام ابن حمام نے اور دیگر کئی کتب کے اندر ہے، فتح القدیر کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنْ خَوَاصِ الْآدْمِيَّةِ فِي الرَّقِيقِ لَا يَبْطُلُ بَلْ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ کہ جب کسی شخص کو قید کر لیا جاتا ہے تو اس کے قید ہو جانے سے اس کے جو آدمی ہونے کا سٹیٹس ہے، اس کے جو انسان ہونے کا سٹیٹس ہے، وہ کسی طور پر باطل نہیں ہوتا۔ گویا کہ اس کے انسان ہونے کا جو سٹیٹس ہے وہ ہر حال میں باقی رہنے والا ہوتا ہے، قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید اور ائمہ اور فقہا کی ان عبارات کو اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو قیدی ہوگا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو جرم اس نے کیا اگر وہ عدالت سے اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ثابت ہوا ہے تو اسے اس کی سزا دی جائے جو قانون میں مقرر ہے، جو قرآن اور حدیث میں مقرر ہے، اور اگر جرم ثابت نہیں ہوا یا جتنا ہوا وہ دیا، مگر یہ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے اس کا مقصود کہ معاشرے کو اس کے شر سے محفوظ رکھا جائے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا مقصود ہوتا ہے، مگر اس کی وہ ہم نے آزادی کو سلب کیا ہے قید کے نتیجے میں، جو آزادی سے گھومنا پھرنا تھا، اس کو فقہ کی زبان میں ہم کہتے ہیں اس کو تصرفات سے روک لیا ہے۔ وہ جو اپنی زندگی میں اپنی آزاد مرضی سے تصرفات کرنے کا اختیار رکھتا تھا اس سے اسے روکا ہے، مگر اس کا جو انسانی سٹیٹس ہے وہ باطل نہیں ہوا ہے۔ یعنی مینز اس کو میں بہت آسان الفاظ میں خود سمجھنے کی کوشش کروں کہ اگر کوئی سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہے تو اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو سزا جو ہے وہ اس کو بالکل میرٹ کے حساب سے دی جائے گی جتنی شدید ہو، لیکن جو اس کی جو بنیادی اس کی جو حقوق ہیں اس کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے اس جرم کی سزا جو قرآن اور حدیث میں متعین ہے یا قانون میں متعین ہے، اس کی روشنی میں وہ ہر حال میں دی جائے گی۔ ایک ہے کہ تعزیراً ریاست نے یا قاضی نے یا عدالت نے کچھ اور سزا اس کے لیے تجویز کی ہے تعزیر کے طور پر، وہ بھی دی جائے گی، مگر اس سزا کے اندر ایک لفظ ہے مشقت اور ایک لفظ ہے تشدد، اس کے اندر فرق کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ لہٰذا قیدیوں کو مشقت میں ڈالا جا سکتا ہے، سزا دی جا سکتی ہے جیسی ہو، لیکن انہیں تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور تشدد سے آگے جو ہمیں فقہائے کرام اور ائمہ اور تفاسیر کی ہمیں تعبیرات ملتی ہیں وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں اس کا کوئی عضو تلف نہیں کیا جائے گا۔ یہ حق نہیں ہے کہ مثلا اس کی زبان خراب کر دی جائے، اس کے ہاتھ خراب کر دیے جائیں، اس کے پاؤں خراب کر دیے جائیں کہ یہ چل نہ سکے، یہ کوئی کام نہ کر سکے، یہ آتا ہے عضو کو تلف کر دینے کے اندر۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور کام ہے، وہ تو کسی طور پر اسلام کی تعلیمات سے موافق نہیں ہے، وہ ہے اس کی تذلیل، یعنی جب وہ انسانیت کے درجے پر قائم ہے تو لہٰذا اسے تذلیل اور ذلت کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہاں حالانکہ اسے قید کیا جائے گا، ہتھ کڑی بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ سنگین جرائم کا مرتکب ہے یا خطرناک قیدی ہے، اس کے حسب حال اس کے ساتھ ہوگا۔ مگر یہ تو وہ قیدی ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن میں، حدیث میں، فقہا کے لٹریچر میں ملتا ہے۔ ایک وہ قیدی ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، وہ مظلوم قیدی نہیں ہوتا، وہ ظالم قیدی نہیں ہوتا، بلکہ مظلوم قیدی ہوتا ہے، یعنی ہے مظلوم اور اسے قیدی بنایا گیا ہے، یا اسے انتقامی قیدی آپ کہیں یا خام خواہ کا قیدی آپ کہہ دیں، اس کی تو اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اب یہ جو بات آپ جتنی کر رہے ہیں، میں نے جن ممالک کا بھی یورپ کے حوالہ دیا، آپ کو نہیں ایسا لگتا کہ یہ ساری باتیں آئیڈیلی جو ہے ان ممالک کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، اور جب ہم اپنی صورتحال دیکھتے ہیں میاں صاحب تو انتہائی ورس ترین، اللہ ماشاءاللہ، مطلب جنوں کی میں نے کہا نا کہ کچھ شاید خال کچھ مثالیں وہ آپ بتائیں گے، لیکن باقی تو صورتحال بڑی ورسٹ ہے کہ مطلب ایک چھوٹی سی مثال میں دوں کہ اگر فیملیز ملنے آ جاتی ہیں تو ان کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہم نے لے کے جانے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کسی بھی مطلب اردلی کو یا کسی بھی مطلب جو بھی وہاں پہ پولیس آفیسر کھڑا ہوا ہے اس کو باقاعدہ اتنے پیسے دینے ہیں، تو اتنی دیر کی ملاقات اتنے پیسوں کے بدلے میں، یا ایک فون کال جو اتنے پیسوں کے، یہ ابتدا ہے، اس کی انتہا پتہ نہیں کہاں تک ہے۔ جیل کے جو خواتین ہیں، اب ذرا یہ بتائیے اس کے مطابق ایک مرد اور ایک اور جین مینول جسے آپ کہتے ہیں، مطلب کیا بیسکلی اس کے حقوق کیا ہیں ہمارے یہاں، ذرا آپ اس پہ تھوڑا کھل کے گفتگو کیجئے۔ دیکھیں جو ابھی یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے میں سن رہا ہوں، اس میں
آپ سمجھ لیں کہ 85% جو ہے نا یہ چیزیں حقائق پر مبنی نہیں ہیں. مبنی نہیں ہے. نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی جیل وزٹ نہیں کی, ہم نے کوئی جا کے موقع پر کوئی چیزیں دیکھی نہیں. اچھا. ہم نے ساری کنسلٹیشن کی ہے آن لائن. اوکے. آن لائن جو حقائق ہے, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں جو مرضی لکھ دوں, مجھے کوئی روک نہیں سکتا. میں ٹویٹر پہ ڈال دوں, میں ٹک ٹاک پہ ڈال دوں, جھوٹی ڈال دوں, سچی ڈال دوں. اگر ہم اس سے مائنڈ میک اپ کریں گے تو اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو جو لوگ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں بہتری کے لیے, وہ ڈسکریج ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی, جب ہم کرٹیسائز ان کو کریں گے اور سارا. دوسرا میں یہاں پہ بات کروں گا پنجاب کی. میں چونکہ باقی صوبوں کی جیلوں کے بارے میں مجھے ایگزیکٹ اپڈیٹس نہیں ہے کہ کیا صورت ہے. ہاں تو پھر وہ 85% کا کلیم میرا خیال ہے پھر ڈینائل موڈ پہ چلا جائے گا. پھر وہ پنجاب کا, کیونکہ میرے پاس شارجہ آئی جی کا, جی تو میں یہاں کی بات بالکل اب صحیح ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے, آپ کوئی بھی شعبہ لینا ہے, مثلاً ملاقات کی بات ہو رہی ہے, آپ اگر کوٹ لکھپت جیل میں یا پنجاب کی کسی بھی جیل میں جائیں, وہاں پہ آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ویٹنگ ہال بنے نظر آئیں گے, جس میں واٹر چلر موجود ہیں, جس میں یوٹیلٹی سٹور گورنمنٹ کے موجود ہیں, اور کمپیوٹرائز ریٹس پہ چیزیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ لیڈیز کے بیٹھنے کا علیحدہ انتظام ہے, مردوں کے بیٹھنے کا علیحدہ ہے, ٹوائلٹس کی فیسلٹیز موجود ہیں. اسی طرح انٹرویو ایریا میں جو ہے وہ بیٹھ کر باقاعدہ چیئرز بنی ہوئی ہیں قیدیوں کے لیے بھی اور ملاقاتیوں کے لیے, اور وہ ملاقات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ان کو پی سی یو کی سہولت دی ہوئی ہے, جو کہ جنریٹڈ ہے, سافٹ ویئر بیسڈ ہے. پورے ہفتے میں 2 سے 4 دفعہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ویڈیو کال کا بھی سسٹم شروع کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جیلوں میں, تاکہ جیلوں میں رش کم ہو ملاقاتوں کا, لوگ اپنے گھروں میں بات چیت کر سکیں, اور دور دراز سے آنا خرچے. یہ آپ کون سی جیل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پورے پنجاب میں, پورے پنجاب کی بات, پورے پنجاب میں ہم نے یہ سسٹم شروع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جیلوں میں جیمنگ سسٹم لگائے ہوئے ہیں جو موبائل کا اننیسیسری یوزڈ ہے. اوکے. جو کرمینل ہیں جیلوں میں, ہم ایک چیز کو کبھی نہ بھولیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے 5-10% کے جو اس طرح کے نہیں ہوں گے, یا کسی جگہ پہ غلطی سے بھی کوئی کیس درج ہو جاتا ہے یا ایسے ہے, لیکن 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی کرائم کیے ہوتے ہیں, قتل کیے ہوتے ہیں, ڈکیتیاں کی ہوتی ہیں, اغوا برائے تاوان کیے ہوتا ہے. ٹھیک. تو جیل کے اندر کا ایک اپنا نظام ہے. وہاں پہ سارے جو مطلب جس طرح شہری ہے نا جی برابر, اسی طرح قیدی برابر ہیں. جو جیل کے ڈسپلن پہ چلتے ہیں ان کے لیے پورا سسٹم موجود ہے, جو نہیں چلتے ان کے لیے سزا جزا کا پورا نظام قانون کے اندر موجود ہے. ٹھیک. جیل کے اندر بھی ایک جیل ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ان لوگوں کو ہم رکھتے ہیں. قطع کلام کی معذرت, آپ جیسے فرما رہے ہیں, ابھی کوٹ لکھپت جیل کا آپ نے حوالہ دیا. محسن نقوی صاحب نے 3-4 دن پہلے ایک وزٹ کیا. 3-4 دن پہلے نہیں کیا, وہ 2-3 مہینہ پہلے کیا. جو وزٹ 3-4 دن پہلے, خاص طور پر ان کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے ریکال کروائی اس حوالے سے, وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں ایک بیڈ کے اوپر 3 خواتین جو ہیں, تو وہ کیا تھا بیسکلی؟ نہیں, وہ ایک بیڈ کے اوپر 3 خواتین, ایک چارپائی کے اوپر نہیں. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عام قیدی جو ہے وہ زمین پہ سوتا ہے, ان کو زمین کے اوپر جو بیڈنگ ہے, لیکن بچے جوینائل جو ہیں 18 سال سے کم عمر کے اور خواتین, ان کے لیے ہم نے بیڈ پرووائڈ کیے ہیں. بیڈ سے مراد ہیں کاٹس, وہ 1 2 3 یعنی 3 سٹوری مطلب کاٹس ہیں, جس میں ایک نیچے خاتون ہے یا بچہ ہے, ایک درمیان میں ہے, ایک اوپر ہے. کیونکہ سپیس کی کمی ہے, یہاں پہ 200 خواتین ہے. یہ نہیں کہ ایک بیڈ کے اوپر 3 عورتیں سو رہی ہیں, ایسی نہیں بات. یعنی ایک کاٹ ہے, اس کی 3 سٹوری کاٹ ہے. ٹھیک. جس طرح ہاسٹل میں بھی ہم رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہی سسٹم ہے. تو یہ اس طریقے سے وہاں پہ. آپ کے پاس خواتین میں جو تعداد ہے وہ کتنی اندازن بنتی ہے پنجاب؟ ہمارے پاس تقریباً کوئی پنجاب کے اندر 1200 کے قریب خواتین ہیں. اور ان خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ان کے ہوں گے, دودھ پیتے بچے؟ 126 بچے ہیں, 126 جو پورے پنجاب میں خواتین کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ کیا فیسلٹیز آپ دیتے ہیں؟ وہ 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں. ان کی وہ کورٹ کے آرڈر کے ساتھ جیل میں آتے ہیں, اور ان کے لیے پورا رولز میں موجود ہے. ان کے لیے ایکسٹرا ملک ہے, ان کو فروٹ جو ہے وہ ملتا ہے. اچھا. اور دودھ ایکسٹرا ملتا ہے ان کو بچوں کا, اور جو فیڈنگ مدر ہے اس کو بھی ایکسٹرا دودھ ملتا ہے. اچھا. یعنی یہ باقاعدہ رولز میں پورا سسٹم موجود ہے. اور 5 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے, اگر پھر بھی وہاں جیل میں ہے, تو اس بچے کو ہم جو ہے باہر SOS جو سسٹم ہے صحت صفائی کے حوالے سے جو بنیادی ضروریات ہیں, جو ان کے بنیادی حقوق ہیں, اس پر ذرا بتائیے. دیکھیں
जेलों में जो अभी आप बात कर रहे थे हाइजीन की, सेहत के हवाले से, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा। पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया कोरोना की वजह से, ठीक, और डेंगू की वजह से। ठीक, हमारी जेलों में आज तक कोई डेंगू और कोरोना का केस डिटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। अगर हाइजेनिक कंडीशन इतनी ख़राब है तो जेलों में तो मैसिव किलिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। उसकी वजह है कि जेल का हर कैदी पाबंद है कि अपने प्रेमिसेस को साफ रखेगा। ठीक। जेल में सफाई के लिए कोई बाहर से अमला या कोई फौज भर्ती नहीं की गई, कैदियों ने खुद अपनी सफाई करनी है। ठीक है। और किसी भी टाइम आप जेल में चले जाएं, आपको वहाँ पे मिलेगा कि इंतहाई साफ सुथरा जो है वो माहौल वहाँ पे मिलेगा। और कोट लखपत में जो हेल्थ की सहूलतें हैं, यहाँ पे डायलिसिस यूनिट तक हमने लगाए हुए हैं जेल के अंदर। जेल के अंदर। ओके, ठीक है जी। हमारे पास अल्ट्रासाउंड सिस्टम मौजूद है, डेंटल यूनिट मौजूद हैं, 500 mm के एक्सरे प्लांट पंजाब की तमाम जेलों में मौजूद है। अच्छा। और अभी रिसेंटली हमने एक स्टेप और आगे बढ़े हैं, हमने पूरा जेल का जो हॉस्पिटल है वो महकमा हेल्थ के हवाले कर दिया। ओके। अब हेल्थ के डॉक्टर फुल टाइम जो हैं, सर्जन, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट फुल टाइम वहाँ पे पोस्टेड होंगे, और ट्रीटमेंट और मेडिकेशन की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें पूरी होंगी। ये चीफ मिनिस्टर साहब का एक इंतहाई तारीखी इनिशिएटिव है। उसमें नोटिफिकेशन हो चुका है, कैबिनेट की अप्रूवल हो चुकी है। लाहौर की दोनों जेलों में ये ट्रायल बेसिस पे काम शुरू हो चुका है, जिसको हम रेप्लिकेट करेंगे विद इन 30 डेज पूरे पंजाब में। और हेल्थ के हवाले से ये जो मसाइल हैं, ये हमारे इंशाअल्लाह ताला। आपके ख्याल में बुनियादी, बस प्रिसाइजली बुनियादी तौर पे कौन कौन से टास्क हैं जो अभी तक आपने अचीव कर लिए हैं, और कौन से टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना भी बाकी है? सबसे पहले तो ये है कि कैदियों की जो लिविंग कंडीशंस है ना, ये हमारे फोकस में है। ठीक है। नंबर 1। ठीक। क्योंकि कैदियों की वजह से ही ये पूरा सिस्टम है, पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है, सारा कुछ है। ठीक है। मैं अगर आईजी बैठा हूँ तो कैदियों की वजह से ही आईजी। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा एक मेन फोकस है। उसमें 3-4 चीज़ें हम जो है ना वो बड़ी फोकस रखते हैं। एक तो इनका जो फूड है। ठीक है। फूड को हमने, फूड में क्या देते हैं इनको? मैं आपको ये बता रहा हूँ। फूड में हमने जो है ना जी 2012 से शुरू हुए। ठीक। और उससे पहले दाल रोटी और सब्जी वगैरह का कंसेप्ट था। अभी इस वक्त जो हमारा मेन्यू है रिवाइज्ड है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हमने अप्रूव करवाया, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो इसमें हफ्ते में 14 मील होते हैं हमारे, नाश्ते के अलावा। ठीक है। दोपहर और शाम के साथ, 7 दिनों में 6 दिन इसमें जो है वो चिकन है। ठीक। और इसके अलावा 3 टाइम सब्जी है। ठीक है। और मिक्स दाने हैं, और ये चने और जो इस तरह लोबिया वगैरह इस तरह। बिल्कुल, इस पर गुफ्तगू करते हैं आगे आगे आपसे मजीद, तो इस पर मुझे कुछ सवालात भी करने हैं और समझना भी है। सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतसाब जब हम बात करते हैं, ज़ाहिर है हमारे तो आइडियल सरकार अलैहि सल्लम की ज़ात अक़दस है। अब चाहे वो जंगी कैदियों की बात है या मतलब दीगर मतलब जो है वो अपना कैदियों की बात है, तो ग़ज़वा बदर की और बनु क़ुरैज़ा की कैदियों की या दीगर हमें मिसालें मिलती हैं जिसमें सरकार अलैहिस्सलाम ने हुस्न सलूक की वो मिसालें कायम की हैं, जिससे मुराद यही है कि अगर दुश्मन भी हो तो एक तो वो तायब हो जाए, ठीक है जी, वो इस्लाम की डोमेन में दाखिल हो जाए, और फिर उसके बाद माशरे का एक फ़ाल किरदार बन जाए। तो क्या फरमाएंगे इस हवाले से, ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जुनैद भाई, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदर में और बनु क़ुरैज़ा में जो शफ़क़त मेहरबानी फरमाई ना मुल्ज़िमों पर और कैदियों पर, उसकी कोई मिसाल दुनिया में मिलती नहीं है। वाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे प्यारे बेहतरीन मुहिब सहाबी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुशावरत की कि इनके साथ क्या करें। तो अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर ये हमारे ही कबीलों के लोग हैं, तो अगर हम इनके साथ नरमी करें और बाज़ों को फ़िदिया लेकर छोड़ दें तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग बाद में मुसलमान हो जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरों को पसंद किया। उन कैदियों को जो बांधा हुआ था तो उनमें से बाज़ कराह रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो नहीं पाए। तो सहाबा ने कहा, हुज़ूर जंग ख़त्म हो गई, अब आराम क्यों नहीं कर? फरमाया, इनकी कराह जो है ना वो मुझे सोने नहीं दे रही, मैं बेचैन हूँ, इनके हाथों की रस्सियाँ ढीली कर दो ताकि ये इत्मीनान से सो जाएं, फिर मैं इत्मीनान से सो सकता हूँ। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में उनके ऊपर ये बताया कि तशद्दुद नहीं है, और दूसरा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको जो फैसिलिटी दी वो सबसे बड़ी ये थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर तबई तौर पर कोई जबर नहीं किया।
جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا تو وہاں عرب کا ایک بہت بڑا سپہ سالار جس کا نام سہیل بن عمر ہے اور بہت بڑا خطیب تھا، بدر کے میدان میں جب اس کو چھوڑا جانے لگا واپسی کے طور پہ، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اس کی زبان کاٹ دے، کم از کم یہ اسلام کے خلاف بات تو نہ کرے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے کسی کے اعضاء کاٹنے کا حکم نہیں دیا. اللہ اکبر. اس پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک سپاہی مقبول حسین جب 65 کی جنگ میں پکڑا گیا اور پھر 2005 میں جب وہ واپس پاکستان آیا 40 سال کے بعد، تو وہ بول نہیں سکتا تھا، اس کی زبان کاٹ دی گئی تھی. ہمارے پاکستان کی جیلوں میں جب قیدی جاتے ہیں تو ان کی صحتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جب کافروں کے پاس قیدی جاتے ہیں تو ان کے اعضاء بھی کم ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آپ مثال دے رہے ہیں، مطلب یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ایمان لانے سے قبل جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار کی طرف سے تھے. آپ دیکھیے، اور سرکار علیہ السلام کا حسن سلوک کا یہ معاملہ تھا کہ جب خطبہ حجۃ الوداع سرکار علیہ السلام دے چکے تو اس وقت جب مطلب وہ بات یہ ہے کہ قربانی وغیرہ کی بات آئی تو آپ اونٹ لا کے جو ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. تو یہ صورتحال تھی. اور ان کی میں ایک بڑی خوبصورت بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سہیل بن عمر کے بارے میں جب سیدنا عمر بن خطاب نے یہ کہا نا کہ ان کی زبان کاٹ دیں، تو آپ نے فرمایا عمر فکر نہیں کرو، آج تم اس سے ناراض ہو، ایک وقت آئے گا تم اس سے راضی ہو جاؤ گے. بشارت دے دی. بشارت دی. واہ واہ واہ. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا امیر کبیر بندہ پکڑا گیا جس کا نام ہے سمامہ بن اوسال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں 3 دن کے لیے باندھے رکھا. ٹھیک. اس کو کھانے کے وقت میں کھانا دیتے، اس کی ضروریات طبعیہ پوری کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے مکے کا بہت بڑا تاجر مسلمان ہو گیا. واہ. اس نے کہا حضور پہلے تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، اب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کہیں گے تو میں کافروں کو اپنا مال تجارت بیچوں گا. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مذہب کا ان کے ساتھ اختلاف ہے، ہم بھوکا نہیں ان کو رکھیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو ساتھ یہ دیا. اور پھر زبیر بن باتا، یہ وہ بندہ ہے جو بنو قریظہ میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا. اس نے کوئی احسان کیا ہوا تھا، اب یہ اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا. تو حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں حضور اس نے مجھ پہ احسان کیا تو مجھے اجازت دیں میں اس کا فیصلہ کروں. آپ نے فرمایا تمہیں پوری رعایت ہے. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے زبیر سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. اس نے کہا بیوی بچوں کے بغیر کوئی میری زندگی نہیں ہے. پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا ثابت ہم نے تجھے کلی اختیار دیا، جو چاہے وہ کر. تو انہوں نے کہا میں نے تیرے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے. پھر اس نے پوچھا، کہنے لگا کہ بتاؤ میرے دوست فلاں فلاں کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو سارے ہلاک ہو گئے. کہنے لگا پھر میں کیا کروں گا اس زندگی میں رہ کر، مجھے بھی ہلاک کر دو. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہ سمجھ رہا تھا ہم وہاں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزاریں گے، حالانکہ اس کے دوست بھی جہنم میں چلے گئے اور یہ بھی جہنم میں چلے گئے. اسلام نے بتایا قیدیوں کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت، تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. بالکل. اور دیکھیں بڑی ایک اہم ترین بات ہے ناظرین، اور ظاہر ہے میں یہ بات ہے کہ جیسے کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے حوالے سے اپنے نہ صرف مشاہدات بلکہ تجربات، ایون جو پریکٹیکلی جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں جیلوں میں، یہ اپنے ایک پورے کہہ لیجیے کہ ایک اپنی پرفارمنس اور اپنی کارکردگی بتلا رہے تھے، اور ظاہر ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں نے جو ابتدا میں اسٹیٹس آپ کے سامنے رکھے تھے، یہ تو میں نے آپ کو بار بار ایک جملہ استعمال کیا نا کہ یہ تو آن لائن فگرز ہیں جن کو میں نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ کہ پریکٹیکلی میں جیلوں میں جاتا رہا ہوں، اور ابھی بھی میرے مشاہدے میں بہت سی جیلیں ہیں. اندرون سندھ کی آپ بات کریں تو یہ ورسٹ ترین صورتحال آئی صاحب، ورسٹ ترین صورتحال. اور میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، میں خود وزٹ کر چکا ہوں صورتحال کیا ہے. بلوچستان چلے جائیے نا، صورتحال کیا ہے وہاں پر مطلب جیلوں کی. تو بات مطلب وہاں تو خواتین کے یہاں تک معاملہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے بچوں کا جو دودھ ہے اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو ہے فریزرز تک موجود نہیں ہیں، بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں، اور یہ پریکٹیکل پوزیشن ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بنیادی ان کی حقوق کی بات، اور ظاہر ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں دور تک ابھی بھی نہیں، اس وقت بھی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے تاکہ ان کو معاشرے کا فعال کردار بنایا جائے. اور پھر اگین وہی بات ہے جو چھوٹے ظاہر ہے مطلب یوں کہہ لیجیے کہ جرمانوں کی صورت میں، چند ہزار کے جرمانوں کی صورت میں برس سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اس کے لیے ریاست کو کیا کرنا چاہیے اور ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بڑی اہم ترین بات ہے. اس پہ گفتگو کریں گے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے.
जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ज़ाहिर है इस्लाम में कैदियों के जो हुकूक बुनियादी तौर पे हैं, और फिर अगेन वही बात कि उनके फ़राइज़ क्या हैं, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आइडियली सिचुएशन तो ये होनी चाहिए कि हमें दुनिया फॉलो करे, लेकिन अगेन वही बात है, एक बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आता है जब हम इंटरनेशनल जेल्स को देखते हैं, मतलब दीगर ममालिक की हम जेल्स को देखते हैं, मगरबी ममालिक की जेल्स को देखते हैं और अपनी जेल्स को देखते हैं, तो बहुत बड़ा हमें एक फ़र्क नज़र आता है। अगेन वही बात, पंजाब में अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन वही बात कि ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं है, और ये बुनियादी हमारे मंशूर में या बुनियादी हमारे एजेंडे के अंदर क्यों शामिल नहीं है। मुफ्ती साहब अब ज़रा ये बताइए कि अगेन वही बात कि जब कैदियों की हम बात करते हैं तो एक तो उनके बुनियादी हुकूक की बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनके कुछ अपने भी फ़राइज़ हैं और ये अमूमन डिस्कस नहीं किए जाते। तो ज़रा लोगों को ये बताइए साहब, ख़ास तौर पे मुझे ज़रा एक जुमले में सिर्फ वजाहत कि आपकी जेल में मतलब टेलीविज़न वगैरह मतलब उसकी फैसिलिटीज़ है लोगों कैदियों के पास? इस वक्त हमारे पंजाब की जेलों में कम से कम हर जेल में 100 के करीब टीवी सेट लगे हुए हैं। अच्छा, उसको कैदी देख रहे होते हैं? जी जी, ये अच्छा। प्रोग्राम भी इस वक्त जो है ये सारे कैदी देख रहे होंगे। और इस मैं ये समझना चाह, हाँ अब मज़ा आएगा ना बात करने में। पास वहाँ पे एक सेंट्रल केबल सिस्टम, हमने डिश सिस्टम लगाया, ठीक है, और सुबह तलावत से शुरू होके, ठीक है, और शाम तक जो है हमने 11 चैनल अलाउ किए हुए हैं, ठीक है, वो अपने अपने टाइम पे वो बस सर। ये अब मैंने किसी वजह से ये बात, अब कैदी आपको सुन रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए इस वक्त आपको कोट लखपत जेल में जो है कैदी सुन रहे हैं, अडियाला जेल में इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कराची की सेंट्रल जेल में आपको सुन रहे हैं, या साहिवाल जो सबसे बड़ी जेल है पाकिस्तान की उसमें सुन रहे हैं, उन कैदियों के फ़राइज़ क्या ज़रा उनको बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ से लेनी होगी कि कैदियों के फ़राइज़ जो वाक़अतन किसी न किसी जुर्म के नतीजे में जेल के अंदर आए हैं, ठीक है, उन कैदियों की जब हम बात करते हैं तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वहाँ पहुँचने के बाद एक अपने एहसास नदामत होता है और उनके अंदर उनका जो ज़मीर है उन्हें वो ज़रूर मलामत करता है, ठीक है। अलबत्ता एक बहुत बड़ी तादाद कैदियों के अंदर वो भी है कि जिसको आप कह सकते हैं आदी मुजरिम हैं, बिल्कुल ठीक है, और उनका कोई एहसास और ज़मीर नहीं जागता है और वो ना वो पछताते हैं, बल्कि वो वहाँ बैठ के भी और प्लानिंग करते हैं कि हमने यहाँ से निकलने के बाद फिर क्या करना है, मज़ीद क्या टाइम इंतकाम। वो मेरे ज़हन में आ रही, एक मिनट में आपसे माज़रत के साथ, ये जो कहा जाता है ना जी कि जेलों में बंदे जाते हैं और मुजरम मज़ीद बन के निकलते हैं, ये हकायक के मुताबिक बिल्कुल यकसर बेबुनियाद बात है। मैं 34 साल मेरी सर्विस हो गई है प्रिजन डिपार्टमेंट की, 5% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो एक दफ़ा जेल में गए और दोबारा आए हों। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ वो लोग आते हैं जो आदी मनशियात हैं और नशे के जुर्म में पकड़े पकड़े गए, फिर आगे फिर चले गए, फिर आगे फिर चले गए, उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो कत्ल के केसों में या इस तरह के केसों में लोग आते हैं, एक दफ़ा जो जेल में आ गया दोबारा 5% से ज़्यादा रेपिटेशन की शरह नहीं है हमारे पास। अच्छा, ठीक है जी, ये मतलब ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। ये आम लोग ये समझते हैं जी एक आम आदमी भी बंदा जाता है तो मुजरमों के साथ मिलकर मुजरम बन जाता है, फिर वो इलाके का दादा बन के निकलता है। ऐसा मुजरम अगर बने तो उसका फिर प्रूफ आना चाहिए ना कि बंदा बार बार जेल, बिल्कुल ठीक है। 5% से ज़्यादा रेपिटेशन की शरह नहीं है। जी साहब, कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं ये कैटेगराइज कर रहा था कि एक तो वो मुजरिम हो सकते हैं कि जो जेल में जाने के बाद जिनका अपना ज़मीर और एहसास जाग उठता है, ठीक है, बिल्कुल सही, तो यकीनन वो तो फिर इस्लाह की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक। और कुछ यकीनन मुजरिम वो भी हैं और हो सकते हैं कि जिनको ये एहसास ही नहीं होता कि हमने कोई जुर्म किया है, या उस जुर्म को मानने के लिए तैयार नहीं होते, या अपने माइंड के अंदर किसी ना किसी तरह से उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो लिहाजा वो जो मुजरिम हैं, अब उनके लिए यहाँ से जो मैसेज हमारी तरफ से जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें जो भी कवानीन हैं, रूल्स हैं जो जेल के, और यकीनन वो पाकिस्तान में रहते हुए तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो गैर इस्लामी कवानीन हैं, ऐन मुमकिन है कि इस्लाम की रूह के मुताबिक अभी तक ना ढाले गए हों, मगर गैर इस्लामी होना एक और चीज़ होती है। तो ये कि एक तो उन रूल्स की पाबंदी उन पर लाजिम हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि वहाँ पहुँचे हैं तो कम से कम जो कुरान जिसका हमें बार बार जिस तस्वुर की तरफ बुलाता है वो है तौबा। लिहाजा इस वक्त को अपने लिए गनीमत जाने कि ये जो मसरूफियात या जो भी ज़िंदगी के मशागिल थे, अच्छे थे या बुरे थे, जेल से बाहर जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो अब उस वक्त को कैसे यूटिलाइज़ करें ताकि वो ज़हनी मरीज़ ना बने, और उस वक्त का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हुए वो तौबा करें, वो इस्लाह करें, वो अपनी ज़िंदगी को मुस्बत सिमत ढालने के लिए सोच विचार करें, यानी सेल्फ एनालिसिस भी करें और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करें। और फिर वहाँ पर यही वजह है कि हमें इस्लाम की तालीमात से ये भी मिलता है
کہ انہیں پڑھنے کے لیے کتابیں ہونی چاہیے اور وہ کتابیں پڑھ سکیں، وہ مطالعہ کرنا چاہیں مطالعہ کر سکیں، وہ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکیں، اور یعنی وہ اپنی اصلاح کی طرف آ جائیں۔ اور دیکھیے کہ جیسا کہ حضرت نے بھی بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تصور دیے اور آپ کی سیرت سے جو جنگی قیدی خاص طور پر جنگی قیدی ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ ان کی اصلاح ہوئی اور اصلاح ہوئی حسن سلوک کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جیسے کہتے ہیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، خود اس کے اندر بھی احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، احساس ندامت ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے اور میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور سسٹم بھی یہ تقاضا رکھتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایسا پوٹینشل ہونا چاہیے کہ لوگوں کی تربیت کا انتظام ہو اور ان کی اصلاح کرے۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جنید بھائی، یہ ہم کر رہے ہیں ان قیدیوں کی جو جیل کے اندر موجود ہیں، مگر ایک قیدی وہ بھی ہے جو ابھی جیل تک نہیں پہنچا، اسے آپ حوالاتی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے سسٹم کے تحت اس کی تقسیم ہو گئی نا کہ یہ قیدی حوالاتی ہے اور یہ جوڈیشل ہو گیا، یہ جیل خانہ جات میں چلا گیا۔ مگر جب ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں یا ہم جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں قیدی، تو وہ پہلے سٹیپ سے لے کر آخری سٹیپ تک ان تمام کے بارے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اور اگین وہی بات، فرائض میں سب سے بڑا فرض تو یہ کہ انسان صرف یہ سوچے سب بینگ اے مسلم جو ہے مجھ پر ذمہ داری کیا تھی اور میں کیا کر رہا ہوں، کس مطلب ذلت کی اتھا گہرائی میں آ کے گر گیا ہوں۔ اور دوسری اگین وہی بات کہ پھر اس کے بعد پھر یہ سوچے کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے میرے رشتے ان کو کتنا ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بینگ اے پاکستانی مطلب میں کوئی کردار ادا کرنے کی بجائے مزید جو ہے وہ اپنا نقصان کا سبب معاشرے میں بن رہا ہوں۔ اب اس میں جو بڑی ایک اہم بات ہے ایسا وہ یہ کہ جرائم پیشہ ظاہر افراد چاہے وہ کسی بھی حادثے کے نتیجے میں مجرم بنتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا باقاعدہ جو ہے مطلب وہ عادی مجرم بن جاتے ہیں، اب ان کو اگر ہم کہیں کہ صاحب سوسائٹی کا فعال کردار بنانا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ ہوا نا کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، بنیادی ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں اور ان کو آسائش دے رہے ہیں، ان کو آرام دے رہے ہیں، لیکن ایک یہ کہ ان کو ہم سب چاہتے یہ ہیں کہ معاشرے کا فعال کردار کسی طرح سے ان کو اٹیچ کر دیا جائے، جو ڈیٹیچ ہوئے ہیں وہ، تو وہ کیسے ان کو زندگی کی طرف لایا جائے، اس کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے باقاعدہ جیل؟ جی اس میں دو اس میں اسپیکٹس پہ ہم کام کرتے ہیں۔ ایک ان کی ہے ریفارمیشن جو ہے وہ ایتھکس پہ، ٹھیک ہے، پورے پنجاب کی جیلوں میں مذہبی تعلیم کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے تعلیم القرآن کے کورسز ہیں، ناظرہ قرآن کے کورسز ہیں، حفظ قرآن کے کورسز ہیں، درس نظامی کے کورسز ہیں، درس نظامی کے بھی کورسز ہیں، ان کی معافی ملتی ہے، باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے۔ اچھا اوکے، جو بندہ تعلیم القرآن کا کورس کرے گا 1، 2، 3 اور 4 اس کو 3 مہینے معافی ملتی ہے قید میں۔ اچھا، اور اس میں بیسک چیزیں ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، دعائیں کون سی ہیں، ویری گڈ، وضو کے فرائض کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، باقی مطلب ایک سسٹم ہے، ویری گڈ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ناظرہ قرآن۔ ناظرہ قرآن کی 3 مہینے معافی ہے اچھا، جو بندہ پڑھے گا۔ حفظ قرآن کی 2 سال کی معافی ہے، اچھا 2 سال کی معافی، درس نظامی کی بھی 2 سال کی واہ 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 واہ۔ اور جیلوں میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ قرآن حفظ کر چکے ہیں ماشاءاللہ، اور درس نظامی کر چکے ہیں۔ تعلیم القرآن ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے سر، جو مطلب کہ انتہائی ہائی پروفائل جو مطلب ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، اور ہر جیل کے اوپر ٹیچر متعین کیے ہوئے ہیں جو خود بھی درس نظامی اور حافظ قرآن کوالیفائیڈ ہے، اوکے، اور وہ یہاں پہ وہ تعلیم کا ایک نظام ہے پورا، گورنمنٹ نے اس کو اون کیا ہوا ہے۔ اوکے، اینڈ واٹ اباؤٹ فزیکل ایکٹیویٹیز؟ ایک تو یہ ہے مذہبی تعلیم، دوسرا آ جاتا ہے ووکیشنل ٹریننگ۔ ووکیشنل ٹریننگ میں کیا دے رہے ہیں؟ ووکیشنل ٹریننگ پہ ہم نے 2014 میں ٹیفٹا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اوکے، اور پنجاب کی 15 جیلوں میں کارپینٹری، الیکٹریکل وائرنگ، ہوم اپلائنسز کی ریپیئر، ٹریکٹر اوور ہالنگ، موٹر سائیکل میکینک، خواتین کے لیے بیوٹیشن اور ٹیلرنگ کی کلاسیں شروع کریں۔ اس وقت تک آج کے دن تک 20,000 اچھا خواتینوں حضرات قیدی جو ہیں وہ یہ کورسز مکمل کر چکے ہیں۔ اوکے، اور یہ کورس ایسے مکمل نہیں ہو جاتا، یہ کورس کے لیے بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں باقاعدہ امتحان دینا پڑتا ہے، اوکے، اور اس کی ایک سند ملتی ہے جو کہ ہر جگہ پہ قابل قبول ہے۔ سند کے اوپر قیدی کا لفظ نہیں لکھا ہوتا، اچھا افیلیشن اس کی وہاں سے بورڈ سے، امتحان وہاں دیں گے، اوکے، بورڈ امتحان لے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، موجود جیل میں امتحان بورڈ لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 مزید جیلوں کے لیے ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے، اوکے، 25 جیلیں ہو جائیں گی، اور یہ ہم ان کو ایک ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ریفارم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے جو قیدی ہیں بورڈ میں ٹاپ کر رہے ہیں، ہر سال ایک آدھ بچہ جو ہے ہمارا وہ بورڈ میں ٹاپ کرتا ہے، جو کہ فارمل ایجوکیشن۔ تو پھر وہ قیدی کیوں ہیں؟
اگر قیدی اس لیے ہے کہ اب دیکھیں ایک بچہ ہے ہمارے ہاں دشمنی کا نظام سوسائٹی کا ایک دیکھیں یہ بات آ گئی نا, ایک بچہ ہے وہ اگر قتل ہو گیا ہے تو انہوں نے 8-9 لوگوں پہ پرچہ کرا بلا وجہ کا پرچہ کرا ایک بچہ بیچارہ وہ 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے, وہ جیل میں آ گیا. اب وہاں پہ ہم اس کو پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس باقاعدہ پبلک سروس کمیشن سے ریکروٹڈ ٹیچر موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی جہاں سے تعلیم وہ بار پڑھ رہا تھا اس کو آگے کنٹینیو کروا سر پریسائزلی, تاکہ وقت اور فری آف کاسٹ ہے. آپ نے امتحان کسی بھی بورڈ کا یونیورسٹی سب فری آف کاسٹ ہے, فری آف کاسٹ ہے. جیل اسپانسر کرتا ہے اس کو؟ نہ یونیورسٹیوں نے فیس معاف کی ہوئی. اچھا سر, ابھی 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ آ گئی. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو ظاہر انفلوئنشل لوگ ہیں, جیسے فیوڈلز ہیں یا سرمایہ دار لوگ ہیں, یا مطلب گاؤں گوٹ کے اندر جو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً جیسے آپ نے کہا کہ جعلی پرچے کرا دیتے ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے یہاں تو جو ایک پورا ایک پروسیس ہے مطلب قوانین کا, الٹیمیٹ یہ ہے کہ وہ جو کمزور ہوتا ہے وہ بیہائنڈ دی بار ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ جیل کے پیچھے سڑ رہا, تو ایسے لوگوں کو, یا جو کہ مطلب بہت ہی چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث تھے, یا ایسے لوگ کہ جن کے پاس بیل کرانے کو پیسے نہیں ہیں, جرمانہ دینے کو پیسے چند ہزار میں, تو ان کے لیے ریاست کیا کردار ادا کرے, ایک بات, یا کیا کر رہی ہے, اور NGOs کو کیا کردار یا انفرادی طور پہ کیا کرنا چاہیے جو مخیر حضرات ہیں, یا کیا کر رہے ہیں, یہ ذرا بتائیے. جیسے یہ ٹیلنٹ آپ بتا رہے ہیں, ابھی ٹیلنٹ تو بلا وجہ سڑ رہا ہے نا جیل کے اندر. ہاں, یہ اس میں یہ ہے کہ جو ان کے اس حوالے سے جو ایشوز ہے نا جی جرمانے کے حوالے سے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ابھی جو رمضان گزرا ہے اس میں 25 کروڑ روپیہ سوسائٹی کے جو مخیر لوگ ہیں ان کے تھرو ہم نے جمع کروا کے 531 لوگ جن کے ذمے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ کے ساس دیت کے حوالے سے جو دیت کے پیسے واجب الادا تھے, قید پوری کر چکے تھے, یا دامان عرش وغیرہ کے جو پیسے ہوتے ہیں, تو وہ ہم نے ادا کر کے لوگوں کو رہا کروایا. ماشاءاللہ. اور یہ ہر سال کی ایکٹیویٹی ہے. واہ, ایسے لوگ ہیں آپ کے ساتھ. اس میں ہماری جو یہ مدینہ فاؤنڈیشن ہے, اس میں کرشی اچھا ماشاءاللہ, مدینہ فاؤنڈیشن 92 ماشاءاللہ, اس میں بیریہ فاؤنڈیشن ہے, یہ سارے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور بڑا یہ ایک سسٹمیٹکلی سارا یہ سسٹم چل رہا ہے. ابھی سردیوں میں 25,000 بلینکٹ ہم نے جو ہے وہ جیلوں میں قیدیوں کو سردی کے حوالے سے دیا, حالانکہ ہمارے اپنے سرکاری کمبل بھی موجود ہیں. پھر ہم نے قیدیوں کو یہ بھی جو فوڈنگ ہے, ہم نے کہا ہے کہ اپنے گھروں سے بھی آپ کمبل منگوا سکتے ہیں. یعنی سہولتوں کے حوالے سے ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی, جو اسلام کا جو کنسیپٹ ہے کہ قیدی نے تو جرم کیا ہے, اس کی فیملی نے تو کوئی جرم نہیں, بالکل نہیں کیا. 90% قیدی جو 25 سال کی سزا ہو جاتے ہیں ان کی فیملیاں طلاق لے لیتی ہیں, بیویاں, یا وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ابھی ہم نے ان کے جو ہے نا جی اپنا کانجوگل رائٹس کے لیے پنجاب کی 4 جیلوں میں فیملی رومز بنائے ہیں, 54 فیملی رومز بنائے ہیں, اور جو لمبی قید کے سزا یافتہ قیدی ہیں ان کی فیملیاں ان کے پاس ہر 3 مہینے کے بعد آ کے 3-4 دن کے لیے اسٹے کرتی ہیں بچوں کے ساتھ. ویری گڈ. اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا, بہت اچھا, اور یہ انسانی تقاضا ہے, مطلب ظاہر ہے مطلب میاں بیوی دور ہیں, یہ تو بڑا اچھا آپ نے کہا. یہ چیزیں عام طور پہ چونکہ ہمارا اس طرح کا کوئی پبلسٹی کا سسٹم نہیں نہ ہوتا, یہ ہونا چاہیے, لوگوں تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں صاحب, میں اس کی وجہ ہے, میں کیوں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. میں تو ظاہر ہے میرا تو فزیکلی بھی جیلوں میں ظاہر جانا رہا, اور ایک عرصے تک ہم کام کرتے رہے. جوینائل میں ہم نے بہت کام کیا, کراچی. آپ فیصل آباد جائیں, ملتان جائیں, لاہور جائیں, یہ سارا ہمارا, میں وہی عرض کر رہا ہوں. اور پھر جب آپ ظاہر ہے چونکہ ویسٹرن ورلڈ میں آپ گئے نہیں اس طرح سے مطلب جیلوں میں, تو آپ جب آن لائن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک ہمارے 150 آفیسر جو ہے نا جی, 150 آفیسر, ڈپٹی سپرڈنٹ DIG IG, یہ امریکہ سے اور دیگر یورپی ممالک سے ٹریننگ لے چکے ہیں. سر یہ بتائیے ریاست کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ یہ تو ہو گئی مخیر حضرات کی بات. اب مثال کے طور پہ جیسے اب میں اس اسٹوڈنٹ پہ آ کے میری جو ہے نا سوئی پھنس گئی ہے, اب اس طرح کا کتنا ٹیلنٹ آپ کا ویسٹ ہو رہا ہوگا پاکستان کے مختلف جیلوں کے اندر کہ کسی انفلوئنشل جاگیردار نے یا کسی انفلوئنشل آدمی نے جو ہے وہ پرچہ کرا دیا, اب وہ ایک بے گناہ پھنس گیا, کوئی فیملی کا کمانے والا جو کماؤ پوت تھا وہ پھنس گیا, کوئی ٹیلنٹ پھنس گیا, جس طرح کا یہ ٹیلنٹ پھنسا ہوا ہے. تو اس میں تو ظاہر ہے وہ تو ٹیکنیکلٹیز میں پھنس گیا نا قوانین کی. اب وہ ظاہر ہے وہ نکل نہیں پا رہا اس سے, کیونکہ اس کو پرچہ در پرچہ ہوا ہے, اور اس کے پاس کچھ مطلب ہے بھی نہیں, نہ وکیل کر سکتا ہے. تو اس صورت میں ریاست پھر کیا کر رہی ہے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ. ریاست کے اس میں ایک تو فیسلٹیز کے حوالے سے ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت تقریباً 15 ارب روپیہ سالانہ حکومت پنجاب جو ہے وہ قیدیوں پہ خرچ کر رہی ہے, جو کہ ایک بہت ہی زیادہ ہمارے جیسے ملک کے لیے خطیر رقم ہے. ٹھیک, اس میں ان کا کھانا ہے, بارکوں میں ایئر کولر لگے ہوئے ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہیں, واٹر چلر لگے ہوئے ہیں,
میڈیکل کی سر ہو گیا ان کو نکالنے کے حوالے سے پریسائزلی نکالنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں یہ چونکہ جوڈیشری کے حوالے سے جو بندہ جیل میں آ جاتا ہے اب یہ پھنس گیا تو اس کی ضمانت ہونی ہے, اس کے کیس کا فیصلہ ہونا ہے, یہ جوڈیشری کے متعلقہ معاملات ہیں. لیکن یہ باقاعدہ بائی لا یہ پرووائڈڈ ہے کہ اگر کوئی بندہ وکیل نہیں کر سکتا تو عدالت اس کو باقاعدہ وکیل پرووائڈ کرنے کی ذمہ دار ہے, اور وکیل پرووائڈ کیے جاتے ہیں. این جی اوز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس میں کام کر رہی ہے. آپ کے خیال میں عدالتی نظام کو اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے, ہے نا. اچھا فائنلی سر بس ایک کامنٹ پھر میں آگے بڑھتا ہوں, وقت بالکل سمٹ گیا. فزیکل ٹریننگ کے حوالے سے بات مس ہو گئی. فزیکل ٹریننگ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوئمنگ ہے, ٹینس ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, اس طرح سے کوئی مطلب جیل میں جو ہے نا جی وہ چونکہ سپیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی, والی بال, بیڈمنٹن, اور 9 جیلوں میں بھی ہم نے جم بنائے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ, باقی جیلوں میں بھی بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک, اور یعنی سپورٹس اور فزیکل ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ ہیں. والی بال اور بیڈمنٹن کی حد تک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کرکٹ کے لیے فٹ بال کے لیے بڑا گراؤنڈ چاہیے, اتنی سپیس بالکل فائنلی مطلب بچوں کی جیلوں میں ہے, بچوں کی جیلوں میں ہے, بچوں کی جیلوں, لیکن جو عام جیلوں میں یہ اتنی بالکل ٹھیک. اب ذرا یہ بتائیے فائنلی مفتی صاحب, چونکہ وقت سمٹ گیا, قیدیوں کو ظاہر ہے جب معاشرے کا فعال کردار بنانے کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی بنیادی تعلیم اور تربیت کے لیے جو گفتگو اس وقت پنجاب کے آئی جی صاحب نے کی ہے بڑی امپریسو ہے, اس میں کوئی دوسری دیکھیں جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, ابھی ہم نے ٹریکٹر خریدے ہیں گورنمنٹ نے 26 کروڑ روپے کے, ٹھیک ہے سر, اور پورے پنجاب کو پرووائڈ کیے اگست میں. آج کے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے پنجاب میں جیلوں میں قیدیوں کے لیے سبزیاں ہم خود گرو کر رہے ہیں, اور ہر مہینے 50 سے 60 لاکھ روپے کی بچت. یہ تو پلانٹیشن ویسے بھی مطلب ان کا جو ایکٹیویٹی میں ہونا چاہیے, یعنی ایک پروگریسو اسٹریٹجی جو ہے نا وہ ہم. بلکہ آپ دیکھیے نا کہ میں جیسا بتا رہا تھا ناروے میں, سوئٹزرلینڈ میں, انہوں نے تو باقاعدہ قیدیوں کے اپنے جو کچھ زمینی پورشنز دے دیے. ہاں جی, ان کا بجٹ دیکھیں جتنا, میں خود کئی دفعہ میں 12 ملکوں میں جا چکا ہوں, جتنا بجٹ ناروے کی اوسلو پریزن کا ہے ایک جیل کا, ہمارے پورے پنجاب کی جیلوں کا اتنا بجٹ ہے. بات وہی ہے نا سر, وسائل کی جو فراہمی ہے. لیکن سر اگین وہی بات آ گئی نا, آپ مجھے بتائیے, اب ظاہر ہے آپ اس پہ کیا گفتگو کریں گے, میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ 2024 کا ابھی آپ دیکھ لیجئے, اول تو منشور نہیں ہے, ظاہر ہے جتنی بھی پارٹیز کو اٹھا لیں کسی کا منشور, لیکن اگر منشور ہے بھی, آپ مجھے بتائیے کس کے منشور کے اندر یہ قریب 1 لاکھ قیدیوں کے حوالے سے ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی نعرہ نہیں ہے. مجھے فائنلی مفتی صاحب وقت بالکل سمٹ گیا, چند جملوں کے اندر جو کام بتایا اچھی بات ہے, لیکن یہ قیدیوں کے لیے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز آئی ہے. جو ہمارے سیاسی لوگ پچھلے دور میں جیلوں میں رہے, اب ان سے زیادہ کوئی بندہ نہیں سمجھتا کہ جیلوں کے مسائل کیا ہیں. میں آئی جی ہوں, میں جیلوں میں جاتا ہوں, جا کے گھنٹے کے بعد واپس آ جاتا ہوں. جو بندہ 3 سال 4 سال بے شک سیاسی طور پر ہی جیل کے اندر رہا اور بعد میں وہ حکومت میں آ گیا, اب اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ اندر کے مسائل کیا ہیں. یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو ریفارمز ہو رہی ہیں, جو مطلب ایلوکیشنز ہو رہی ہیں, جو وسائل پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے. اس کا مطلب ہے کہ سندھ والوں کو زیادہ مطلب جیلوں میں پہلے بھیجا جائے تاکہ ان کو یہ مطلب یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں تاکہ وہ احساس کی بات کیا ہو رہا ہے, پھر ہو سکتا ہے احساس کی بات ہے. جو بندہ آپ اگر کہیں گئے نہیں, اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو پتا چلا یار یہ تو لوگوں کو مطلب یہاں پہ تو بڑی ضرورت ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی اختیار آتا ہے پھر آپ ان کو فوکس کرتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ. جنید بھائی میں کومنٹ دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آئی جی صاحب نے جتنی بات کی ہے وہ ان سے متعلق ہے جو جوڈیشل ہو گئے اور جیل کے اندر موجود ہیں, تو ان کے لیے تو انہوں نے وہ سہولیات اور ان سب کا ذکر کیا. مگر ہم اس کو اگر بحیثیت سوسائٹی کے دیکھیں تو وہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس پروسیس سے گزرتا ہے, جس تفتیش کے پروسیس سے گزرتا ہے, جس پولیس کے سسٹم سے گزرتا ہے, حوالاتی قیدی, پھر اس کے باہر جو ایک معاشرے کا ایک ظالمانہ نظام ہے جو سوسائٹی کے اندر, اس تمام کی اصلاح جب تک بطور نظام کے نہیں ہوگی تو اس لیے یہ خرابیاں اس طرح موجود رہیں گی. دیکھیں بے روزگاری ہے, سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے. پورے پنجاب میں آپ ایک بھی خواتین ہمارے پاس ایسی نہیں جو باہر ارننگ تھی, ملازم تھی, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تھی اور جیل میں آئی ہو. ہمیشہ وہی خواتین آتی ہیں, نارکوٹکس اسمگلنگ میں آ جاتی ہیں, کبھی کسی مرڈر میں آ جاتی ہیں. سر دیکھیں بات پتہ ہے کہ ان کے پاس وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ. جی دیکھیں اصل میں یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ بات یہ بڑی یہ انٹر لنک ہے ساری باتیں. آپ تھانے کی بات کریں, کچہری کی بات کریں, آپ عدالتوں کی بات کریں, آپ پھر آخر میں فائنلی مطلب جیل خانہ جات کی بات کریں, تو یہ سب قیدیوں کے مسائل کا اصل حل جو ہے نا جی وہ جیل کے باہر ہے. جیل کے باہر ہے نا,
सोसाइटी में है। हाँ। सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर का इदारा सही काम करे, इकोनॉमिक इदारे काम करें, रिलीजियस इदारे काम करें, फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉपरली काम करें, जेलों में कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक आई साहब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब फाइनली ज़रा इस बात पे आते हैं कि जितनी गुफ्तगू आई साहब ने की है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि एक बड़ा किरदार ज़ाहिर है, हमें पॉजिटिव किरदार पंजाब की जेलों में नज़र आता है, और अल्लाह करे कि ये जो अप्रोच है ये पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड ऑफ हो, क्योंकि अगेन वही बात है साहब कि आप अगर जराइम पेशा अफराद को माशरे का फाल किरदार नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए। आज लाख लोग हैं, कल खुदा न खास्ता 1.5 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, फिर मामला जो बहुत आगे जाएगा। तो कैदियों को माशरे का फाल किरदार बनाने और उनकी बुनियादी तालीम और तरबियत के लिए क्या करना चाहिए, आपका अपना ओपिनियन क्या है इस बारे में? जुनैद भाई, जो कैद के अंदर मामलात हैं ना, वो तो सारे आईजी साहब ने डिस्कस कर दी, बता दी। ठीक है। अब जब वो कैद से निकल के वापस आया ना, तो मुआशरा उसको कैसे एक्सेप्ट करता है ये देखना है। बहुत अच्छा नुक्ता है, क्योंकि मुजरिम जुर्म एक दफ़ा करता है ताना उसको 1000 बार सुनना पड़ता है। हाँ। मैं इसमें एक हदीस कोड करना चाहता हूँ। इस्लाम की एक बहुत बड़ी खातून है, नाम इसलिए नहीं लूँगा कि पब्लिकली नाम उनका मैं इस मौके पे नहीं लेना चाहता। एक बहुत बड़ा इंसान का सहाबी है, उन्होंने एक तोहमत लगा दी, फिर उनको सज़ा मिल गई। फिर जब उनका जिक्र हुआ तो वो खातून कहने लगी कि इनका नाम अदब से लें कि ये मेरे आका की तारीफ करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। हमारा मुआशरा जुर्म के बाद मुजरिम से ऐसे नफरत करता है कि उसको स्पेस नहीं देता दोबारा एडजस्ट होने की। जब तक हम उस बंदे को एडजस्ट होने की स्पेस नहीं देंगे, उसको जॉब्स नहीं देंगे, उसकी दोबारा बैकअप पे खड़े नहीं होंगे, इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात हमारे लिए पूरी कायनात के लिए मशअल राह, वो क्या? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुजरिम जुर्म करने के बाद सज़ा पा लेता है और फिर वो मुआशरे में आता है और मुआशरे का कोई फर्द उसको ताना मार दे कि तू फलां जुर्म करके आया है, तो फरमाया ये बंदा उस वक्त तक खुद नहीं मरेगा जब तो खुद वो जुर्म नहीं कर ले। अल्लाहु अकबर, बड़ी आम बात कर रहे हैं। हमने इसको, इस पहलू को छोड़ दिया कि हम वापिस आ गया, सज़ा हो गई, जुर्म ख़त्म हो गया, अब हम उसको नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। हम उसकी फैमिली को, हमारे यहाँ जो बंदे जेल से होके आए होते हैं ना, उनकी अपनी शादियां होती हैं, अगर वो जवान शादीशुदा हों उनके बच्चों की शादियां नहीं होती, उनके 100 मसाइल बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो कहते हैं जनाब ये तो मुजरिम फैमिली, हालांकि वो तो गलती हो गई, उसकी तो सजा मिल गई, मतलब वो एक दाग लग जाता है, एक वजूद पे दाग लग जाता है। जब वो बाहर आएगा तो उसको कोई फूलों के हार नहीं पहनाएगा। लेकिन मुआशरे को नेगेटिव रवैया भी नहीं रखना चाहिए, उसको स्पेस देनी चाहिए, उसको लुक आफ्टर करना चाहिए ताकि वो दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ जा सके। यानी एक मुजरिम मुसलमान अल्लाह की बारगाह में जाता है, बार बार जुर्म करके जाता है, अल्लाह माफ कर देता है, और बंदा अगर दुनियावी तौर पर कोई जुर्म कर ले और अगर उसकी माफी चाहता हो तो बंदा उसको माफ नहीं करता, माशरा माफ नहीं करता। ये सबसे बड़ा पहलू है जिसकी तरफ हमें अपने मुआशरे को एजुकेट करने की जरूरत, जो तालीम अंदर दे रहे हैं वो बाहर की भी जरूरत है कि बाहर वाले लोगों को भी सिखाए कि ये सजा लेके आ गया, अब ये इस जुर्म से बिल्कुल आ रही है, अब दोबारा हम इसको इस जुर्म का ताना देने की हमें इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अगेन वही बात है, एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त जो है वो यूँ कह लीजिए कि हमारी तरफ देख रहा है बाकायदा। रमज़ानुल मुबारक से पहले सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माशरे की बुनियाद की, उस माशरे का तरीक़ ये था कि बाकायदा कैदियों को आज़ाद करवाया जाता था, आज़ाद कर दिया जाता, उनकी सज़ाओं में तख़फ़ीफ़ की जाती थी, और सज़ाओं में सिर्फ तख़फ़ीफ़ नहीं की जाती थी बल्कि उनको माशरे का बुनियादी किरदार बनाया जाता था। आपको मुझे सोचना ये होगा, ये वो रास्ता है साहब कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप यूँ कह लीजिए कि लम्हों के अंदर जो है आप अल्लाह की बारगाह में किस मकाम को पालेंगे, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा चंद हज़ार के मामलात होते हैं, लेकिन एक पूरी ज़िंदगी बल्कि एक पूरी नस्ल और एक पूरी फैमिली जो है उस चंद हज़ार की वजह से परेशान होती है। आगे बढ़िए और साहब अपना अपना किरदार अदा कीजिए उन तमाम कैदियों के लिए जो कि यकीनन हमारी तरफ देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ के उनका हाथ थामें। किताब उश-शिफ़ा, सूरह यूसुफ की फजीलत, फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर वालों, मातहतों और खादिमों को सूरह यूसुफ सिखाओ, क्योंकि जो शख्स इस सूरत के पढ़ने का मामूल बनाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मौत के मराहिल को आसान फरमाएगा और हर मुसीबत और परेशानी दूर हो जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है कि जो शख्स अपनी मौत में ताख़ीर चाहता हो और चाहता हो कि उसके रिस्क में इजाफ़ा हो तो उसे चाहिए कि वो सिलाए रहमी करे, सिलाए रहमी कीजिए साहब ज़िंदगी में। रोज़नामा 92 न्यूज़
آج مضمون ضرور پڑھیے گا اسلام میں قیدیوں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے. ایکس پہ میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے, یوٹیوب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, غزہ کے رہنے والے مسلمانوں کو خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, ان کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.